اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار نبوت کے ایسے چمکدار ستارے ہیں جن کی روشنی منزل وفا کے مسافروں کے دلوں میں امید و ہدایت کے چراغ روشن رکھے گی۔ ان کی زندگی تلاش حق میں ایک مسلسل داستان اور ان کی جستجو حقیقت کی انتھک کوشش روشنی کی طرف ایک لازوال سفر ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندانی اعتبار سے کوئی معمولی انسان نہ تھے۔ ان کے والد اپنے علاقے کے رئیس تھے، لیکن سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندانی مرتبے پر کبھی فخر نہیں کیا۔ کوئی آپ کے آباء و اجداد اور خاندان کے متعلق سوال کرتا ہے تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوب جواب دیتے ہیں، میری شناخت بس اسلام ہے اور میں صرف اسلام کا فرزند ہوں، نہیں بلکہ میں تو نسل ہا نسل سے اسلام کا بیٹا ہوں۔ سلمان ابن اسلام ابن اسلام۔ اقبال نے مسلمانوں کے متعلق کیا خوب کہا تھا، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ اور سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی منہ بولتی تصویر ہیں۔ اور پھر خوش نصیبی دیکھیے، اس وطن و نسل سے بے نیاز پردیسی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پکار اٹھتے ہیں، سلمان منا اہل البیت، سلمان میرے گھر کا ایک فرد ہے، سلمان میرے گھر والوں میں سے ہے، سلمان میرا ہے۔ کون ہے جو خوش نصیب میں اس غریب و دیار یعنی پردیسی کا مقابلہ کر سکے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجوسیوں کے گھر میں آنکھ کھولی، آتش پرستی میں خوب محنت اور غور و فکر کرتے رہے، حتیٰ کہ خاص اس آتش کدے کے نگران اور انچارج مقرر ہوئے جس میں کبھی آگ نہ بجھتی اور اس آگ کی پوجا ہوتی تھی۔ ان کے والد بھی بہت بڑی جاگیر تھی جس میں بے حساب اجناس کی پیداوار ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ ان کے والد کو کسی دوسرے گاؤں میں جانا پڑا اور وہ زمینوں کی دیکھ بھال سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر گئے۔ راستے میں عیسائیوں کا ایک گرجا پڑتا تھا جہاں سے ان کی دعا عبادات کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر چلے گئے، دن بھر ان کی عبادت دیکھتے اور اس پر غور و فکر کرتے رہے۔ اس کا اپنی عبادت سے موازنہ کیا، باخدا یہ طریقہ تو ہمارے دین سے بہتر ہے۔ حضرت سلمان فارسی رات کو گھر لوٹے تو والد بھی پہنچ گئے۔ انہوں نے پوچھا تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ والد نے کہا، بیٹا اس دین میں کوئی بھلائی نہیں، تیرا دین اس سے بہتر ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں، ان کا دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ باپ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں بیٹا اپنے دین سے منحرف نہ ہو جائے، اس نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں قید کر دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عیسائیوں سے معلوم ہو چکا تھا کہ ان کا دینی مرکز ملک شام میں ہے۔ انہوں نے عیسائیوں کو پیغام بھجوایا کہ اگر تمہارے پاس شام جانے کا کوئی قافلہ آئے تو مجھے اطلاع کرا دینا۔ تھوڑے ہی دن بعد شام جانے والا ایک قافلہ آ گیا۔ انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ کو خبر دی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپتے چھپاتے ان کے ساتھ شام جا پہنچے۔ وہاں جا کر پوچھا، اس دین میں سب سے بڑا آدمی کون ہوتا ہے؟ جواب ملا کہ کلیسا یعنی گرجے کا نگران۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے اور کہا، مجھے نصرانیت سے دلچسپی ہے، میں چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں رہ کر علم حاصل کروں اور آپ کے ساتھ دعا میں شمولیت کروں۔ اس نے اجازت دے دی اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی خدمت میں رہنے لگے۔ لیکن انہیں جلد ہی معلوم ہو گیا کہ وہ ایک غلط کار شخص تھا، لوگوں سے دین کے نام پر رقم بٹورتا اور اسے نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا اور نہ کسی فقیر درویش کو دیتا، بلکہ اس نے ایک بہت بڑا خزانہ جمع کر لیا تھا۔ وہ مر گیا تو عیسائی اسے دفن کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سب کچھ بتا دیا اور ان کا خزانہ بھی اسے دکھایا۔ لوگوں نے کہا، ہم اسے دفن نہ کریں گے بلکہ اسے سولی چڑھا کر سنسار کر دیں گے۔
اس کے بعد وہاں ایک نہایت پرہیزگار پادری مقرر کیا گیا جو دن رات عبادت میں مصروف رہتا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مدت تک اس کی خدمت میں رہے۔ جب اس کی موت کا وقت آ پہنچا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ میری رہنمائی فرمائیں کہ اب میں کس کی خدمت میں حاضر ہوں۔ قرآن مجید میں ہے کہ جو لوگ ہمارے راستے کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں ہم ان کو اپنی راہوں کی رہنمائی کر دیا کرتے ہیں۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 69۔ چنانچہ اس راہب نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موصل کے ایک بزرگ کا پتہ دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی خدمت میں پہنچ کر تعلیم و تربیت کے حصول اور عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اس کی وفات پر اور اس کے مشورے کے مطابق نصیبین کے راہب کے پاس اور اس کے بعد عمودیہ میں ایک عیسائی بزرگ کی خدمت میں رہے۔ اس کی خدمت میں رہنے کے دوران حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گایوں اور بکریوں کے ریوڑ بھی پال لیے تھے۔ اس نے وفات سے پہلے بتایا کہ خدا کی قسم اب میرے علم میں زمین پر ایسا کوئی شخص نہیں جو ہدایت پر ہو، لیکن اب وہ زمانہ قریب آ گیا ہے جس میں ملک عرب سے دین ابراہیم کا حامل ایک نبی نمودار ہونے والا ہے۔ وہ اپنے شہر سے ایک ایسی آبادی کی طرف ہجرت کر کے آئے گا جس میں کھجوروں کے باغ ہوں گے جو دو لاوے کی چٹانوں سے گھری ہوئی ہیں۔ اس کی کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو چھپ نہیں سکتی۔ وہ تحفہ ہدیہ تو قبول کر لے گا لیکن صدقہ کا مال نہیں کھائے گا، اور اس کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ ہو سکے تو اس بستی کی طرف چلا جا۔ اموریہ کے راہب کی وفات کے بعد کچھ عرصہ حضرت سلمان فارسی نے وہیں قیام کیا۔ عرب کے قبیلہ بنو کلب کے کچھ تاجروں کا ادھر سے گزر ہوا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ اگر تم مجھے اپنے ملک عرب میں لے جاؤ تو میں اپنے یہ مویشی تمہیں دے دوں۔ وہ مان گئے۔ جب یہ لوگ وادی قرا پہنچے تو انہوں نے غداری کی اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا۔ کچھ دنوں بعد بنو قریظہ کا ایک شخص جو اس سے یہودی کا چچا زاد بھائی بھی تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ کو خرید کر اپنے سائے یثرب میں لے گیا۔ انہوں نے وہاں وہ باغات وغیرہ دیکھے جس کا ذکر اموریہ کے راہب نے کیا تھا۔ ٹھیک وہی نقشہ، وہی لاوے کی چٹانیں، اسی طرح کے کھجوروں کے باغات۔ حضرت سلمان فارسی نے سوچا یہ تو وہی منظر ہے، اسی کی تو مجھے تلاش تھی۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم مکے میں لوگوں کو اللہ کے دین اسلام کی طرف بلا رہے تھے، لیکن اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا وہاں رہنا دشوار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے وہاں سے ہجرت کر کے یثرب پہنچنا شروع کر دیا، اور بالآخر وہ گھڑی آ گئی جس کا حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندگی بھر سے انتظار تھا۔ اللہ کے وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم خود بھی یثرب تشریف لے آئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کھجور کے درخت پر تھے اور مالک اس درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ اس کا ایک رشتہ دار اس کے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ ستیہ ناس کرے ان اوس اور خزرج کا، یہ اس وقت کعبہ میں اس آدمی کے پاس جمع ہو رہے ہیں جس کا دعویٰ ہے کہ وہ نبی ہے۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ سنتے ہی میں بے چین ہو گیا، مجھے ڈر ہوا کہ میں کہیں اپنے مالک پر نہ گر پڑوں۔ فوراً نیچے آیا اور اس آدمی سے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں، ذرا مجھے بھی سنائیے۔ میرے مالک نے ڈانٹ کر کہا تیرا اس بات سے کیا تعلق، جا کے اپنا کام کر۔ شام ہوئی تو میں نے کچھ کھجوریں لی اور یثرب کی نواحی بستی قبا میں اس رسول کے پاس پہنچا اور کہا مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیک انسان ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پردیس سے آئے ہوئے کچھ ساتھی بھی ہیں جو حاجت مند ہیں۔ میرے پاس یہ صدقے کا کچھ مال ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات سے زیادہ اس کا حقدار کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کھاؤ، لیکن اپنا ہاتھ ادھر نہ بڑھایا اور خود اس میں سے کچھ نہ کھایا۔ میں نے دل میں کہا ایک نشانی تو صحیح ثابت ہوئی، پھر میں وہاں سے چلا گیا۔ جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں آ گئے
تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھجوریں لے کر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، میں نے محسوس کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقے کی چیز نہیں کھاتے، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے یہ تحفے کے طور پر لایا ہوں، قبول فرمائیے۔ انہوں نے اس میں سے خود بھی کھایا اور اپنے ساتھیوں کو بھی کھلایا۔ میں نے دل میں کہا یہ دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ پھر ایک دن میں بقی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جہاں وہ اپنے کسی ساتھی کو دفن کرنے گئے تھے۔ سلام کیا اور اس مہر نبوت کی تلاش میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی پشت کے چکر کاٹنے لگا، جس کا ذکر مجھ سے اموریہ کے راہب نے کیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ میں ان کی پشت کی طرف دیکھ رہا ہوں تو انہوں نے میری غرض پہچان لی اور اپنی پشت سے چادر ہٹائی۔ میں نے غور سے دیکھا کہ مجھے وہ مہر نبوت نظر آ گئی۔ مجھے میری مراد مل گئی تھی۔ میں بے قابو ہو گیا اور اس کی طرف جھک گیا۔ میں اسے بوسہ دینا چاہتا تھا اور زاروں کی طرح روتا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے اپنی تلاش حق کا سارا ماجرا بیان کیا اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی سنایا۔ سب سن کر بے حد خوش ہوئے۔ روشنی کے اس مسافر کو اس کے مالک حقیقی نے اس کی طلب میں سچا پایا۔ اس نے اسے منزل تک پہنچانے کا خود ہی اہتمام فرما دیا اور اسے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں پہنچا دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی فطرت سلیم تھی۔ انہیں شروع ہی سے سچائی اور حقیقت کی تلاش تھی۔ اس کے لیے انہوں نے جد و جہد کی اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ ان کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کا مقصد زندگی پاکیزہ اور نصب العین بلند ہونا چاہیے۔ اس کے اندر سچائی اور حقیقت کی تلاش کا جذبہ سچا ہونا چاہیے اور پھر اس کے لیے یکسو ہو کر انسان پوری کوشش میں مصروف ہو جائے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف خود متوجہ ہوتی ہے اور اسے کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے۔ مبارک ہے یہ نصب العین، مبارک ہے اس کی تلاش کا سفر، مبارک ہے اس راستے کی محنت و مشقت اور اس کے لیے جد و جہد، اور مبارک ہیں وہ جو کامیابی کے ساتھ اس منزل پر پہنچنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے کامیاب اور بامراد لوگوں میں شامل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔